دو چیزوں پر حسد کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی پر حسد نہیں کیا جا سکتا۔ نہ کسی کے مال کو دیکھ کر حسد کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کی کوٹھی کو، نہ کسی کی گاڑی کو، نہ کسی کی شان کو، نہ کسی کی عزت کو، سوائے ان دو چیزوں کے اگر حسد کیا تو حسد کرنا جائز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیاوی زندگی میں ہم ہمیشہ دوسرے کو دیکھتے ہیں اور دوسرے شخص کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں، وہ کس پوزیشن پر ہے اور میری کیا پوزیشن ہے۔ یہاں سے پھر مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، دوسرے کی ایذا رسانی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہم نے دوسرے کا مال دیکھا، کبھی دوسرے کا گھر دیکھا، کبھی دوسرے کی گاڑی دیکھی، کبھی دوسرے کی اسٹیٹس دیکھا، کبھی اس کی حیثیت دیکھی، کبھی اس کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، کبھی اپنے اوپر مایوسی انسان طاری کر لیتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں انسانی زندگی سے واسطہ رکھتی ہیں۔ تو حدیث کی روح سے آج ہم بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنتین۔ حسد اگر کرنا ہے، رشک کرنا ہے، اگر اپنے سامنے دیکھنا ہے تو کسی دوسرے کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دو چیزوں میں رشک کیا جا سکتا ہے، دو چیزوں پر حسد کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی پر حسد نہیں کیا جا سکتا۔ نہ کسی کے مال کو دیکھ کر حسد کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کی کوٹھی کو، نہ کسی کی گاڑی کو، نہ کسی کی شان کو، نہ کسی کی عزت کو، سوائے ان دو چیزوں کے اگر حسد کیا تو حسد کرنا جائز ہوگا۔ پہلی چیز ہوگی رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار۔ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، بڑا اچھا قاری ہے، بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے، دن رات قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ایسے شخص کے ساتھ اگر حسد کیا جائے تو یہ حسد جائز ہوگا۔ وہ شخص اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کی تلاوت میں گزارتا ہے، قرآن کو سمجھنے میں گزارتا ہے، قرآن پڑھنے میں گزارتا ہے، قرآن کو پڑھانے میں گزارتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا، فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ اس قرآن کو لے کر دن میں بھی لگا رہتا ہے اور رات میں بھی لگا رہتا ہے۔ یقوم کا مطلب قیام کرنا، یعنی نماز میں لگا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس میں لمبی لمبی قراتیں کرتا ہے، بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے۔ اس شخص کے ساتھ یا قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہے تو اس شخص کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آناء اللیل و آناء النہار، وہ اس مال میں سے دن میں بھی خرچ کرتا رہتا ہے، رات میں بھی خرچ کرتا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی حسد جائز ہے۔ کون سا حسد؟ وہ حسد یہ جائز ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ایسی ہی آواز دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے بھی یہ قرآن پاک سینے میں دیتا تو میں بھی اسی طرح سے نمازوں میں لمبی لمبی قراتیں کرتا، اس قرآن مجید کی خدمت کرتا، میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے لوگوں کو سناتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز محبوب ہے، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتا۔ اس طرح کا رشک کرنا، حسد کرنا جائز ہے۔ اور دوسری چیز، وہ مال جو شخص دن میں بھی خرچ کرتا ہے اور رات میں بھی خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا اور بے بہا مال دیا، یہ سوچنا، یہ حسد کرنا، یہ رشک کرنا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اتنا مال دے، مجھے اگر دیتا تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اسی طرح سے خرچ کرتا، نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا، بلکہ اسی مال سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو
سہولت پہنچاتا، مخلوق کی خدمت کرتا اور مخلوق کی خدمت میں اللہ کا دیا ہوا مال میں خرچ کرتا، اس طرح کے دو لوگ جو ہیں ان کے اس عمل پر حسد کرنا یا رشک کرنا جائز ہوگا۔